دوستو، ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف لوگ مختلف ہیلے کرتے ہیں تاکہ وہ ذہنی طور پر سکون میں رہیں۔ اب اس سے متعلق ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ دباؤ جو انسان پہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ اس کی وجہ سے ہی جسم میں شکست و ریخت ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ بعض اوقات خوشی کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے بعض اوقات آپ اداس لگ رہے ہوتے ہیں، مغموم لگ رہے ہوتے ہیں، آپ کا دل کام میں نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو جب آپ پہ دباؤ مثبت ہو تو وہ آپ کو عمل کی طرف لے کے چلتا ہے، آپ کو کام کرنے کے لیے ایک موٹیویشن دیتا ہے کہ آپ فوری طور پہ یہ کام کریں۔ جس طرح کہ آپ کو اگر کوئی چیز کے حاصل ہونے کی امید کبھی ہو اور کامیابی یقینی ہو تو آپ اس طرف خوشی خوشی جا رہے ہوتے ہیں کہ جب میں اس پہ اتنی محنت کروں گا، اتنا یہ دباؤ لوں گا تو اس کے نتائج یہ ہوں گے، اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہوگا۔ جب آپ کوئی اس طرح کی بات سنتے ہیں کہ جس طرح بچوں کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ بچے اپنی نانی دادی جس سے وہ کہانیاں سننے کو یا وہ تو اس پہ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہ پتہ چلے کہ یہ دادی یا نانی جو ہے نا یہ تو سینکڑوں سوال پوچھے گی ہمارے پڑھائی کے بارے میں، تو اور وہ ہم اس ویکینڈ پہ ہمارے پاس آ رہی ہیں، تو وہ بڑے پریشان ہو جائیں گے، ان پہ بڑا سٹریس ہوگا کہ بھائی آپ پتہ نہیں دادی کس کام میں لگائے رکھے گی، کون سے سوال پوچھے گی۔ تو اس لحاظ سے اسی طرح کی مثبت چیزیں جو آپ کے لائف میں دباؤ کے طور پہ آ رہی ہیں اور آپ کو کام پہ لگا رہی ہیں تو وہ تو آپ کے لیے اچھی ہوں گی، لیکن جب آپ کسی کی ایکسیڈنٹ کی خبر سنتے ہیں، جس طرح بچوں کی میں نے مثال دی، ایسے کسی بندے کی شخصیت کی آمد کی خبر سنتے ہیں تو وہ ان پہ ایک دباؤ سا ہوتا ہے۔ اب اس دباؤ کو مینج کرنے کے لیے مختلف طریقے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ پہ وہ دباؤ ہو اور آپ کا دل نہ لگ رہا ہو کسی چیز میں تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بات کریں، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بات کریں جو آپ کو پسند ہوں، تو وہ آپ کا دباؤ جو ہے اس کی کیفیت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے چلے جائیں، کبھی باہر سیر کرنے کے لیے چلے جائیں، یعنی اپنے آپ کو اس سے جب اس کیفیت سے ہٹائیں گے تو وہ آپ کو بہتر لگے گا۔ اسی طرح یہ کہا گیا کہ اس کے لیے مراقبہ بھی آپ کے لیے ایک حل ہے اس کا، کہ سب سے اچھا حل بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ کو ایسی کیفیت ہو کہ جس میں آپ اداس لگ رہے ہوں، آپ کا دل اچاٹ لگ رہا ہو، کام کی میں دل نہ لگ رہا ہو، اور ایک پریشر ہو کہ میں نے یہ کرنا بھی ہے اور یہ مجھ سے ہو نہیں پائے گا، تو ایسی صورتحال میں آپ اللہ کا ذکر کریں۔ چند منٹ آپ بالکل خاموشی میں اپنے آپ کو تنہائی میں لے جا کے تو اللہ کا ذکر کریں تو اس کا بڑا سودنگ ایفیکٹ آپ کے ذہن پہ ہوگا۔ تو اس وقت مختلف قسم کی یہ پریشانیاں اور کمپلیکسٹیز جو انسانی زندگی میں ہیں اس کے لیے بہت ساری اس طرح کے ہیلے بھی موجود ہیں، لیکن سب سے اچھا ہیلا جو میں نے مختلف کتابوں میں پڑھا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مراقبہ ایک ایسی ڈیوائس ہے، اس طرح یعنی اسے آپ اسپریچول ڈیوائس کہیں کہ جب آپ بیٹھ کے جو کچھ بھی آپ پڑھنا چاہیں، جو یاد کرنا چاہیں، کوئی اپنی اچھی کہانی یاد کرنا چاہیں، لیکن چند منٹ آپ خاموشی سے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں تو سب سے بہتر ہے اور سب سے زیادہ وہ سکون کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔